بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اب حساب بھی ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ جس رب کو ہم ماننے والے ہیں اور جس رسول کے ہم نام لیوا ہیں، اس کی شریعت اور قانون میں بھی یہ نہیں کہ کسی کے گناہوں کی سزا اور بوجھ کوئی اور اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اسلام کے عدل و انصاف میں سے یہ بات ہے کہ کسی کے گناہ کی سزا کوئی اور بھگتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے گناہ کیا اسی کی سزا وہی بھگتے گا۔ ہمارے ملک خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا اور آزاد ہوا، اس میں بھی اس طرح کے قوانین رائج ہے کہ چوری کوئی کرتا ہے اٹھا کے گھر والوں کو لے جاتے ہیں، قتل کوئی کرتا ہے اٹھا کر بھائی باپ بیٹے کو لے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، سوچنا جرم نہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ خود ہی گمراہ کرنا اور گمراہ کرنے کے بعد ذلیل بھی کرنا اور ذلیل کرنے کے بعد جہنم کی آگ میں بھی ڈالنا، معاف کرنا، آپ اسے انصاف کہتے ہیں؟ یہ انصاف نہیں بھائی۔ دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور یہ سپریم کورٹ کے معزز جج پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کو خاندان کے علاوہ باقی عوام سے کوئی غرض نہیں۔ عام عوام خون پسینے سے کروڑوں روپے ان کے پیٹوں میں ڈال دیتی ہے تاکہ یہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جبکہ یہ عوام کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یوٹیوب اب صرف سٹریمنگ پلیٹ فارم نہیں رہا ملک میں، بلکہ یوٹیوب کا پارٹنرشپ پروگرام اب کریٹر کمیونٹی کا ذریعہ آمدن بھی ہے، اور اس سے ہزاروں لوگ جڑے ہیں پاکستان میں، اور ان کی مجموعی آمدن ڈالرز کی صورت میں ملک میں آنا تمہارے خاندانوں سے زیادہ اہم ہے۔ جب اپنے مفادات کا صرف سوچو گے اور اپنے مقاصد کا لوگ سوچتے ہیں تو وہ ملک کمزور ہوتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا۔ جب بھی ملک کے برسر اقتدار اور اہم شخصیات صرف اپنی مصلحتوں کو سوچتے ہیں تو ملک کمزور ہوتا ہے، اس سے مضبوط نہیں ہوتا۔ لیکن جب ملکی سطح پر اور عوامی سطح پر اور ایک قوم کی سطح پر سوچا جاتا ہے تو ملک مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب کی طرف سے رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے شرائط ہے جن میں یہ مواد کسی کی رسوائی کا باعث نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، فحش نہ ہو، کاپی رائٹ کی خلاف ورزی نہ ہو، جرائم کی ترغیب دینے والا مواد نہ ہو وغیرہ، یہ سب شامل ہے۔ یوٹیوب ان شرائط پر سختی سے عمل کراتا ہے۔ باوجود اس کے تمام ممالک اپنی کچھ شرائط اور رولز طے کرتے ہیں اور اپنے متعلقہ اداروں کو یہ کام سونپتے ہیں کہ وہ ایسے مواد کو آئیڈینٹیفائی کریں اور یوٹیوب مینجمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ریموو کرائے تاکہ یوٹیوب کا انوائرمنٹ عام یوزر اور کریٹر کمیونٹی کے لیے بہتر بنایا جا سکے۔ کئی سائبر کرائم ایکٹ بنے سوشل نیٹ ورکس کے لیے ان کو اگر متعلقہ ڈپارٹمنٹس اور امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہیں تو انہیں نکالیں۔ پی ٹی اے ایف آئی اے میں یہ لوگ بٹھائے، بجائے کسی ایپ یا نیٹ ورک کو بین کرنے کے۔ باقی یوٹیوب کی افادیت کسی اور سے پوچھے، ذرا آئی ایس پی آر سے اس کو معلوم کرے کہ اگر یوٹیوب کو بند کر دیا تو دیش بھکتی کے ترانے کہاں سنیں گے ہم؟ خدا را ایسی چیزوں سے کہ صرف اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے ہو بچیں۔ اس میں عام عوام کا نقصان ہے، کتنے لوگوں کی روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکھنے کی اس میں کتنے مواقع ہیں۔ ہم پاکستان میں تو اسلامی جو
شخصیات یا ہمارے اسلام کے خلاف اس میں کوئی جو ہے نازیبا چیز استعمال ہوتی ہے تب تو ہم بین کرتے ہیں، عوامی مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایسے بہت سے اسلامی ملک ہیں جس کی سر فہرست سعودی عرب ہے، اس نے اب تک کسی بھی ایسے مواد پر جو اسلام کے خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، یوٹیوب کو بین نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو سزا دی جو ان کے ملک میں پائے جاتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے بہت سے دیکھا کہ اگر کوئی فیس بک پر بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر اسلام کے خلاف ذرا بھی بات کرتا ہے تو وہ بچ کے نہیں رہتا، اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ تو خدا را صرف اپنے لیے نہ سوچے، ملک کا بھی سوچے اور عوام کا بھی سوچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔